اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ جو فضائل علم کے حوالے سے روایات ہم لوگ مستقل طور کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک روایت ہے کہ جو جناب امیر سے وارد ہوئی ہے، اور بے پناہ لاجواب فقرہ ہے یہ، کہ جس کے اوپر جو فصیح اور بلیغ افراد ہیں انہیں نے حضرت کو داد و تحسین اور حضرت کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کی اچھائیاں ہوتی ہیں۔ اس کو جو ہے عنوان کے طور کے اوپر دیکھا جائے اگر، تو اس ذیل میں جو روایتیں آئی ہیں، اس میں سے ایک جناب رسالت مآب سے روایت ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما، لوگوں میں سب سے زیادہ قیمت اور اہمیت اس شخص کی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا، اور لوگوں میں بہت ہی معمولی قیمت ہوگی اس شخص کی کہ جس کا علمی درجہ جو ہے وہ بہت ہی معمولی ہے۔ تو قیمت انسان کی جو طے ہو رہی ہے وہ انسان کے علم اور اس کی معلومات کے اوپر طے ہوتی ہے۔ اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما، لوگوں میں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ باقیمت انسان ہے۔ وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً، اور لوگوں میں جو کم ترین قیمت رکھتا ہے اقلہم علما، کہ جس کا علمی رتبہ، علمی درجہ جو ہے کم۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں یا مومن ان هذا العلم والادب ثمن نفسک، اے مومن بے شک یہ علم اور ادب جو ہے وہ تیری جان کی قیمت ہے، تیرے وجود کی قیمت ہے۔ فاجتہد فی تعلمہما، لہذا اس علم و ادب کو حاصل کرنے میں تم کوشش کرو۔ فما یزید من علمک و ادبک یزید بثمنک و قدرک، جتنا زیادہ تمہارا علم اور ادب جو ہے وہ بڑھے گا اتنا زیادہ تمہاری قیمت اور تمہاری منزلت میں اضافہ ہوگا۔ فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِي إِلَىٰ رَبِّكَ، بے شک علم ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کی ہدایت پاؤ گے۔ وَبِالْأَدَبِ تُحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ، اور یہ ادب ہے کہ اگر اچھے ادب کو تم نے سیکھا تو یہ ادب ہے کہ جس سے تم اپنے پروردگار کی اچھی خدمت کرو گے۔ وَبِأَدَبِ الْخِدْمَةِ يَسْتَوْجِبُ الْعَبْدُ وِلَایَتَهُ وَقُرْبَهُ، یہ ادب کے ذریعے سے جو خدمت کی جاتی ہے، یہ خدمت سبب بنتی ہے، نتیجہ بنتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی ولایت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی یہ ادب ہے کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے اور اللہ کے جو ہے وہ ولایت کو حاصل کرتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت نے فرمایا عارفوا منازل شیعتنا،
بقدر ما یحسنون من روایتہم انا، ہمارے شیعوں کے درجات کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، ان کی منزلت سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ ان کی کیا منزلت ہے، تو یہ ان کی اچھائیوں کی مقدار کے مطابق ان کی منزلت ہوگی۔ اور یہ اچھائیاں کیا ہیں؟ من روایاتہم انا، یعنی وہ روایتیں کہ جو وہ ہم سے ہم سے نقل کرتے ہیں، یعنی ہماری روایتیں جو تم میں نقل کرتے ہیں، ان روایتوں کی بنا کے اوپر جو ہے ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ طے ہوتی۔ فَإِنَّا لَا نَعُدُّ الْفَقِيهَ مِنْهُمْ فَقِيهًا حَتَّى يَكُونُوا مُحَدِّثًا، ہم اس کو فقی نہیں مانتے، فقی نہیں شمار کرتے، دین کی گہری سمجھ کے قائل نہیں ہے اس شخص کی کہ جو محدث نہ ہو۔ فقیل له او یکون المؤمن محدثا قال یکون مفہما والمفہم محدث۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا مومن جو ہے محدث ہو سکتا ہے؟ کہا محدث سے مراد ہے کہ یعنی جو حدیث کی سمجھ رکھتا ہو، جو حدیث کی سمجھ رکھتا ہے اچھی طرح سے، جو حدیث کو درک کرتا ہے، اسی کو محدث کہا جاتا ہے۔ صرف روایت کو بیان کرنا جو ہے وہ کفایت نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ہے روایت کی کے ذریعے درایت تک پہنچنا، جو معنی ہے متکلم کی اس معنی تک کے جو ہے پہنچنا اور رسائی حاصل کرنا، یہ جو ہے ایک مومن کی قدر و منزلت کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ جو بیان کری گئی ہیں کہ جو حقیقت بے پناہ اہمیت کی حامل ہے کہ تنہا روایات کا نقل کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ درایت بھی جو ہے وہ بھی انسان کے اندر پائی جانا چاہیے۔ اور درایت یعنی کیا ہے؟ یعنی مفہوم روایت، مقصود روایت کیا ہے، اس مفہوم روایت اور مقصود روایت کو سمجھنا، کیونکہ روایتیں تو بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہم نقل کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ اسی بنا کے اوپر حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حامل ہو روایت کا، لیکن جس کے سامنے وہ اپنی روایت کو ذکر کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے سمجھ رکھتا ہو اس روایت۔ تو یہ روایات کی سمجھ، روایات کی گہری معلومات جو ہے ایک انسان کو محدث اور فقیہ کا درجہ عطا کرتی ہے۔ فقیہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو، جو دین کی گہری معلومات رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ تو روایت کو جو جتنی اچھی سمجھ رکھے گا، جو جتنا اچھا جو ہے مطلب جو ہے روایت سے درک کرے گا، وہ جو ہے اس کو محدث اور فقیہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہاں کے اوپر جو سلسلہ تھا احادیث کا، تو وہ تو یہاں کے اوپر جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ اور اب جو آج بحث ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس گزشتہ ہفتے میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی اللہم صلی ولا- علی محمد وآل محمد۔ ولادت بسعادت ہے، تو لہذا حضرت کے حوالے سے جو ہے ہم کچھ چیزیں جو ہیں بیان کریں گے، کیونکہ ایک درس جو ہے وہ نہ تو کفایت کرتا ہے، اور مطالب اتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک درس کے اندر جو ہے ان سارے مطالب کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ افسوس کی چیز یہ ہے کہ ہم کو جس امام کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کرنا چاہیے، جو ہماری نشستوں کے اندر، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ جس امام کو ہمارے شامل ہونا چاہیے، اسی کا تذکرہ جو ہے ہم بہت کم کرتے ہیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ معمولاً جو ہے ہم اپنی ضرورتوں کے تحت جو ہے امام کو پکارتے ہیں، کہ جب ہم محتاج ہوتے ہیں، ہم کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت ہم ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آج
جو دوستداران آل محمد ہیں، وہ اگر امام کو یاد کرتے ہیں تو 15 شعبان کو انہیں نے یاد کیا، اور وہ یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کس انداز سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. یعنی ان کے نام سے چراغاں کر دیا، کچھ جو ہے وہ جو ہے جناب چیزیں پکا کے ان سے کے نام پہ جو ہے لوگوں کو کھلا دی. ایک عریضہ لکھا تو اس عریضے کے اندر بھی جو ہے وہ ساری باتیں لکھ ڈالی کہ جناب مولا گھر نہیں ہے، گھر کا انتظام کرا دیجئے، آقا اس وقت جو ہے وہ فلاں جگہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، وہاں کے اوپر جو ہے کاروبار کے اندر کامیابی مل جائے، اس کاروبار میں جو ہے کامیابی دلا دیجئے، فلاں زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، امکانات فراہم کر دیجئے تاکہ اس زمین کو آسانی کے ساتھ خرید لیں. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم عریضے کے اندر ذکر کرتے ہیں. جبکہ عالم انسانیت اور عالم بشریت کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ کہ خود امام کا موجود ہونا، جن سے ہم براہ راست رابطہ کر سکیں. آج ہماری سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہمارے امام ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں، ہم ان کو درک نہیں کرتے. بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے جس طرح سے برادران یوسف حضرت یوسف سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان سے اناج لے کے جا رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے ہیں کہ یہی ان کا گمشدہ بھائی. ویسے ہی آج ہے کہ ہم فیض تو امام سے حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے امام یہ ہمارے امام ہیں. تو ان کی معرفت کے حوالے سے جو ہماری معلومات ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ اگر ابھی معرفت کے حوالے سے اگر ہم سوال کر لیں کہ بھئی آپ امام کے متعلق کیا جانتے ہیں، تو ہم جو معلومات رکھتے ہیں وہ بہت ہی سطحی معلومات ہے، بہت ہی معمولی معلومات ہے کہ جس معلومات کی کوئی ارزش نہیں. دیکھیے یہ وہ فلاں کے بیٹے تھے، فلاں سن میں پیدا ہوئے تھے اور فلاں جگہ کے اوپر پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی معمولی ہیں. جبکہ ہمارے دو اماموں کے حوالے سے جتنی زیادہ روایات آئی ہیں اتنی زیادہ روایتیں اور کسی امام کے حوالے سے نہیں آئی. یا تو حضرت علی علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں، یا پھر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے بہت زیادہ روایت تھی. خود اہل سنت نے جو روایتیں نقل کری ہیں امام زمانہ کے حوالے سے وہ تقریباً 400 روایتیں ہیں جو انہی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں صحائح ستہ کے اندر. لیکن وہ 6 معتبر کتابیں کہ جو اہل سنت کی معتبر کتابیں شمار ہوتی ہیں ان کے اندر مثال کے طور پہ ابن ماجہ نے اور ترمذی نے باقاعدہ جو ہے کتاب المہدی کے نام سے جو ہے ایک مستقل جو ہے چیپٹر کتاب کے اندر قائم کیا، ایک باب قائم کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ حضرت سے مربوط جو روایتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے گا، ان روایات کو. تو تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 400 کے قریب ہے. اور جو اگر اپنی روایتوں کو بھی ملا لیا جائے جو ہمارے کیا وارد ہوئی ہیں، تو ہمارے کیا اور ان کے کیا کی روایتیں اہل سنت کی روایتوں کو ملایا جائے تو 6000 روایات سے زیادہ کی تعداد ہے. تو 6000 روایتیں ایک موضوع کے متعلق اگر آ رہی تو یہ انسان کو کیا دعوت فکر نہیں دیتے ہی ہے کہ یہ انسان جو ہے اس موضوع کے متعلق غور و فکر کرے، اس کے متعلق جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے فکر کو استعمال کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے. جبکہ اس وقت وہ افراد کہ جو ہماری طرح سے امام مہدی کی ولایت کا اور امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. ہالی ووڈ کے اندر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، مختلف کتابیں لکھی جا رہی ہیں دنیا کے اندر، غیر مذہب کے لوگ لکھ رہے ہیں اور اس میں امام کے چہرے کو مخدوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ان کے امام آئیں گے
اور آ کر دنیا کے اندر حکومت قائم کریں گے۔ چاہنے والوں سے بھی اگر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے امام آ کر دنیا میں حکومت قائم کریں گے تو ان کی روش کیا ہوگی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا حکومت قائم کرنے کا، کس طرح سے وہ حکومت قائم کریں گے، تو چاہنے والے وہی معلومات کے جو انہیں نے سن رکھی ہے۔ افسوس کی چیز ہے کہ اس سلسلے میں عوام اور خواص جو ہیں دونوں برابر ہیں۔ خواص جن کو سمجھا جاتا ہے، خواص کی بھی معلومات امام کے حوالے سے بہت ہی معمولی معلومات ہے، نہ ہونے کے برابر معلومات۔ انہیں نے بھی جو ہے اس ذیل میں اور اس موضوع کے حوالے سے ویسا مطالعہ نہیں کیا جیسا کہ ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اب اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے امام آئیں گے اور آ کر حکومت قائم کریں گے، تو کیسے حکومت قائم کریں گے؟ تو وہاں جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو انصاف سے پکڑ دیں گے کہ جیسے کہ زمین ظلم و جور سے چھلک رہی تھی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ حکومت جو پوری دنیا میں حکومت قائم ہوگی، ایک حکومت ہوگی، ایک دن ہوگا، امنیت اس حکومت کی کا میں یہ ہوگی، اس طرح سے امنیت قائم ہوگی کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر جو ہے بھیڑیا اور بکری جو ہیں وہ پانی پیئیں گے، اور بھیڑیا جو ہے وہ بکری کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یا جو ہے بچے جو ہیں زہریلے جانوروں سے کھیلیں گے، امنیت کا یہ عالم ہوگا، رفع کا عالم یہ ہوگا، اقتصادی طور کے اوپر سے اس حکومت میں اتنا زیادہ رفع ہوگا کہ مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور علمی اعتبار سے کہ آج جو علمی دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اور علم کا قافلہ جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس اعتبار سے آج ہم اور آپ جو ہیں فیوچر کے لیے مستقبل کے حوالے سے ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ آئندہ علمی قافلہ کہاں کے اوپر جا کے رکے۔ روایات میں آیا ہے کہ ظہور سے پہلے پہلے زمانہ غیبت میں علمی ترقیاں جتنی بھی ہوں گی، کیونکہ علم کے کل 27 عدد ہیں، تو دو عدد جو ہیں، صرف دو عدد تک انسان جو ہے وہ پہنچ سکے گا، بقیہ 25 عدد جو ہیں وہ امام آ کے ظاہر کریں۔ تو اس سوسائٹی اور اس معاشرے کی علمی ترقی جس کو ایک آج کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ علمی اعتبار سے کس منزل کے اوپر مہدوی معاشرہ ہوگا، مہدوی سماج ہوگا، امام مہدی کی حکومت میں علمی ترقی کتنی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہرحال ایک ایک موضوع ہے کہ جس کے اوپر دعوت فکر دی جا رہی ہے، مستقل طور کے اوپر مطالعہ کیا جا رہا ہے، مطالعہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہاں کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک روایت نقل کرتا ہوں، اور یہ روایت منتخب الاثر موجودہ زمانے میں آیت اللہ صافی گل پیگانی قوم کے ایک بزرگ عالم ہیں گے جو موجود ہیں، آج سے تقریباً 60 سال پہلے انہیں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور جو دنیا شیعت میں انتہائی مقبول کتاب شمار کی گئی ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے یہ کتاب لکھی تھی انہیں نے۔ کتاب کا نام تھا منتخب الاثر، اردو میں بھی جو ہے اس کا ترجمہ ہو گیا ہے جمال منتظر کے نام سے، اور دوسری زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے ہیں۔ بہرحال بہت ہی اچھی کتاب ہے، علمی دنیا کے اندر جو ہے کافی مقبولیت اس کتاب کو حاصل رہی، بہترین کتاب ہے۔ آغا صافی نے جو ہے واقعا جو ہے بڑی زحمت اور مشقت کے بعد جو ہے وہ کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر آیت اللہ صافی نے جناب ام سلمہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں جناب ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لما اسری ابی الی السما، کہ جب مجھے شب معراج آسمان کی جانب لے جایا گیا، نظر تو فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے عرش کی جانب نگاہ کی تو عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ،
اس کے آگے کی جو عبارت تھی وہ عرش کے اوپر یہ تھی کہ ایدتہ بعلی، میں نے علی کے ذریعے سے مدد کی، ونصرتہ بعلی، اور علی کے ذریعے سے کمک کری، ورأیت انوار علی و فاطمہ والحسن والحسین، میں نے علی، فاطمہ اور حسن اور حسین کے نوروں کو دیکھا، وانوار علی ابن الحسین، اور امام زین العابدین یعنی علی ابن الحسین کے نور کو دیکھا، وہ محمد ابن علی، وہ جعفر ابن محمد، وہ موسیٰ ابن جعفر، و علی ابن موسیٰ، و محمد ابن علی، و علی ابن محمد، والحسن ابن علی، یہ سارے 11 اماموں کے نوروں کو جناب رسالت پاک نے عرش کے نزدیک دیکھا۔ ون رأیت نور الحجہ، اور میں نے حجت الہی کے نور کو دیکھا، یتلالہ من بینہ، یعنی ان سارے نوروں کے درمیان یہ نور جو تھا وہ زیادہ چمک رہا تھا، زیادہ روشن تھا، کأنہ کوکب دری، یعنی چمک اس نور کی بالکل ایسی تھی جیسے کہ ایک روشن ستارہ۔ فقلت یا رب من ھذا، میں نے وہاں کے اوپر یہ سوال کیا کہ یہ جو روشن ستارے والا نور ہے جس کو قرآن نے کوکب دری سے تعبیر کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہاں کوکب دری آیا ہے، فقلت یا رب من ھذا، پروردگارا یہ کون ہے، ومن ہؤلاء، اور یہ انوار کس کے نور ہیں، فنودیت یا محمد ھذا نور علی و فاطمہ وھذا نور سبطیک الحسن والحسین۔ اللہم تو صلی علی محمد وآل محمد فی الفاتحہ۔ مجھے یہ صدا دی گئی، ندا دی، کہ اے محمد یہ علی اور فاطمہ کا نور ہے، اور یہ تمہارے دونوں نواسے حسن و حسین کا نور ہے، وَهَذِهِ انوار الائمہ بعدک من ولد الحسین، اور یہ جو نور تم دیکھ رہے ہو یہ سارے جو ہیں ان اماموں کے ہیں کہ جو حسین کی نسل سے ہوں گے تمہارے بعد، مطہرون سب کے سب پاک و پاکیزہ، معصومون سب کے سب معصوم، وَهَذَا الْحُجَّةُ، اور یہ جو نور ہے حجت کا نور ہے، الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ حدیث جو یہاں کے اوپر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے نقل کری، یہ جناب ام سلمہ سے روایت ہے، کہ جس روایت کو جناب ام سلمہ نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ شب معراج میں جناب پیغمبر اسلام نے ان نوروں کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو روایات ہیں اور آیات ہیں وہ بہرحال ایک دیکھیے مستقل موضوع ہے، یہ کہ جو روایتیں اس ذیل میں نقل ہوئی ہیں ان کو اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو ایک آدھ جلسہ اور ایک آدھ گھنٹہ جو ہے پھر اس کو کفایت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جو آیات حضرت کی شان میں نازل ہوئی جو اختصاص رکھتی ہیں حضرت سے کے حوالے سے، ان آیتوں کو اگر جو ہے ذکر کرنا شروع کیا جائے کہ مثال کے طور پر مہندی فی القرآن، یعنی قرآن کریم کے اندر جو ہے امام مہندی کے متعلق کتنی آیتیں ہیں ان کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، اگرچہ قماش نام کی ایک بزرگ عالم ہیں، آج سے تقریباً جو ہے وہ 200 سال پہلے گزرے تھے، انہوں نے ایک مستقل جو ہے کتاب اس ذیل میں جو ہے وہ لکھی ہے۔ علماء نے اگرچہ کام کیے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے اور مستقل موضوعات کے اوپر جو ہے قلم اٹھایا ہے، اور خدا جو ہے واقعا جو ہے ان کو اجر و ثواب عنایت فرمائے کہ جن لوگوں نے اس راہ میں مشقتیں برداشت کری۔ تو یہ روایات جو ہیں ایک دو نہیں ہیں، بہت ہیں، یعنی 6000 کے قریب روایتیں ہیں، اور ان 6000 روایات کو میں اگر مقررات کو ہم حذف کر دیں
مکرر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یعنی ایک روایت مختلف راویوں سے کی زبان پہ آئی ہے اور وہ تکرار ہوئی ہے. تو موضوع کے اعتبار سے اگر ہم تشخیص دینا شروع کریں، مثال کے طور کے اوپر جیسے کہ یہ ایک روایت ہے کہ المہدی حق ومن ولد فاطمہ، مہدی برحق ہے اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں. اب اس روایت کو ایک مرتبہ ابو بصیر نے بیان کیا، دوسری مرتبہ اسی روایت کو زرارہ نے بیان کیا، تیسری مرتبہ اسی روایت کو جو ہے محمد ابن مسلم نے بیان کیا، چوتھی مرتبہ اسی روایت کو جو ہے وہ ابو حمزہ صومالی نے جو ہے وہ بیان کیا. تو یہ 4 راوی جو ہیں ایک ہی روایت کو بیان کر رہے ہیں، تو روایت کی کتاب کے اندر تو یہ 4 راویوں کے حوالے سے لکھ جائے گی کہ ابو بصیر نے روایت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے محمد ابن مسلم نے بیان کیا، زرارہ نے جو ہے اس روایت کو بیان کیا. الگ الگ جو ہے وہ حوالے سے جو ہے لکھی جائے گی. لیکن اگر دیکھا جائے تو روایت ایک ہے موضوع کے اعتبار سے کہ المہدی حق ومن ولد فاطمہ، مہدی برحق ہیں اور اولاد فاطمہ میں سے ہیں. تو اگر موضوعات کو ہم صرف جمع کریں کہ جو موضوعات امام مہدی کے حوالے سے ہیں، ان کی غیبت کے حوالے سے ہیں، طرز حکومت کے حوالے سے ہیں، جو لشکرکشی کریں گے اس کے حوالے سے ہیں، سپاہیوں کے حوالے سے ہیں، اصحاب کے حوالے سے ہیں، یہ ساری روایتیں جو موضوعات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھی جائیں تو تقریباً 2000 سے اوپر جو ہیں یہ موضوعات جاتے ہیں، یہ عناوین 2000 سے اوپر جاتے ہیں. تو اگر مقررات کو ہم حذف کر دیں جو 6000 سے کے قریب ہیں، اس میں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار اور بہت بہت جو تکرار ہو رہی ہے روایتوں کو، صرف موضوع کو اگر ہم لے لیں تو موضوع جو ہیں وہ روایات کے وہ 2000 سے اوپر ہیں. تو بہرحال یہ 2000 روایات موضوع کے اعتبار سے بہت زیادہ روایتیں ہو گئی. اب یہاں کے اوپر جو ہے ایک جو اہم چیز ہے وہ آج میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ مستشرقین کی جانب سے ایک شبہ پیش کیا گیا. دیکھیے مستشرق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مثال کے طور پہ شرق یعنی یورپ کے رہنے والے ہیں اور انہی نے یہاں مشرق میں جو ایسٹ کے اندر جو ہے وہ مذہب رائج ہیں، کلچر رائج ہیں، اس کے اوپر جو ہے کام کیا، ان کو جو ہے مستشرق کہا جاتا ہے. عام طور کے اوپر مستشرق ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اسلام کا یورپ والوں کے سامنے جو ہے تعارف پیش کرایا اپنے مطالعے کی بنیاد کے اوپر. انہوں نے مطالعہ کیا کہ اسلام کیا ہے اور جو ہے اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، ان لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے. تو ایک یہ بھی ایک موضوع ہے مستقل طور کے اوپر مستشرقین اور مہدویہ میں مستشرقین کی کیا نگاہ ہے امام مہدی کے عقیدے کے حوالے سے. تو یہاں کے اوپر جو ہے بعض مستشرقین نے اس شبے کو پیش کیا ہے، یہ بات کہی ہے کہ یہ عقیدہ مہدویت جو ہے وہ اصل میں شیعوں نے کا خود ساختہ عقیدہ ہے، اس کی کوئی واقعیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وجہ اس کی کیا ہے، سبب اس کا کیا ہے؟ کا سبب اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ طول تاریخ میں ان کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ستایا گیا ہے، حکومتوں کی جانب سے ان کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا گیا اور پریشان کیا گیا. اس بنا کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ اس قسم کا عقیدہ قائم کر لیا، ورنہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا اب یہاں کے اوپر سوال اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ میں جو ہوں یہ کہ اس کی کوئی مذہب اسلام کے اندر حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے، شیعوں کا خود ساختہ اور پرداختہ عقیدہ ہے، اس کا جواب جو ہے وہ بعد میں عرض کروں گا. سوال یہاں کے اوپر ہے کہ یورپ کے اندر مہدویت کی بحث، امام مہدی کی بحث جو ہے وہ کب پہنچی؟ تو ہم کو 19ویں صدی میں جانا پڑے گا کہ 19ویں صدی میں سوڈان جہاں جو برطانیہ کے قبضے میں تھا، برطانیہ کی ایک کالونی شمار کیا جاتا تھا اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ مستعمرہ تھا وہ ملک برطانیہ کا، وہاں کی غربت تھی، اکثر لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور غلام بنا کے جو ہے بعد میں بیچا جاتا تھا. بہت ہی برے حال تھے وہاں کے اوپر. وہاں پہ ایک شخص تھا سید محمد احمد دے سوڈانی.
سید محمد احمد سوڈانی نے 19ویں صدی میں دعوی مہدویت کیا، اور جب اس نے یہ کہا کہ میں امام مہدی ہوں، کیونکہ میں سید ہوں، نسل فاطمہ میں سے ہوں، اور وہ روایات کہ جو پیغمبر اسلام سے وارد ہوئی ہیں وہ سب کے سب میرے اوپر منطبق ہوتی ہیں، میں ہوں امام مہدی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب یہ دعوی مہدویت کیا تو بہرحال جو ہے سماج اور کے اندر اس نے ایک رسوخ پیدا کر لیا، اپنے ارد گرد جو ہے اچھا خاصا جو ہے وہ افراد کو جمع کر لیے اور لشکر تیار کر لیا، اور انگریزوں کے خلاف جو ہے اس نے جو ہے اسی دعوے کو بیس بنا کر جو ہے جنگ کری، اور سوڈان کا اچھا خاصا علاقہ جو ہے انگریزوں کے قبضوں سے باہر نکال لیا۔ اس وقت انگریزوں نے جمال الدین افغانی یا اسد آبادی جو بھی کہا جائے ان کو درمیان میں ڈالا۔ وہ اس ٹائم لندن میں تھے، وہاں کے اوپر اپنا وہ رسالہ عروۃ الوثقی جو ہے وہ نکالتے تھے۔ جمال الدین افغانی کو درمیان میں واسطہ قرار دیا کہ آپ جو ہیں سید محمد احمد سوڈانی اور انگریزوں کے درمیان جو ہے صلح کرا دیجیے۔ جناب جمال الدین افغانی نے کوشش کری، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ تو یہ سید محمد احمد سوڈانی سے انگریزوں کا کافی دن تک کے جو ہے وہ ایک سیاسی اعتبار سے درگیری رہی۔ آخر کار جو ہے وہ پھر انگریز جو ہے غالب آتے ہیں اور اس کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہرحال چیز جو تھی انگریزوں کے لیے پھر لمحہ فکریہ بن گئی، اور پھر اس اعتبار سے یہ بحث جو ہے وہاں سے یورپ کے اندر داخل ہوئی، اور یورپ کے اندر جو لوگ مفکرین تھے ان کو متوجہ کیا اس بحث نے کہ بھئی مہدویت کا بھی عقیدہ جو ہے اسلام کے اندر جو ہے ایک اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اس وقت سے مستشرقین نے اپنا اپنے اعتبار سے مطالعہ کرنا شروع کیا مہدویت کے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے، اور جو ہے اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ اس ذیل میں جو ہے مختلف کتابیں جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آئیں۔ میرے ایک استاد ہیں سید موسوی گیلانی۔ سید موسوی گیلانی جو ہیں وہ بہرحال جو ہے ان کا اس موضوع کے اوپر خاص طور پہ انہوں نے مستقل کتاب بھی لکھی ہے مہدویت اور مستشرقین، اور اس پر کافی کام کیا انہوں نے، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس ذیل میں وہ مستقل طور کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سبب بنا تھا سید محمد احمد سوڈانی کی دعوت اور دعوی مہدویت کہ یہ بحث جو ہے سوڈان سے اٹھ کر پھر یورپ میں گئی، اور 19ویں صدی میں یورپ والے پھر متوجہ ہوتے ہیں عقیدہ مہدویت کے حوالے سے۔ چنانچہ بعض مستشرقین نے جو مطالعہ کیا تو اب اپنے مطالعے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ شیعوں کو جو ہے طول تاریخ کے اندر جو ہے بہت زیادہ کچلا گیا ہے، بہت زیادہ مارا گیا ہے، حکومتوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، انہی نے اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، جینے کے لیے ایک سہارا تلاش کر لیا، اور ایک ایسا موہوم عقیدہ تشکیل دے لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے امام جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک فردی وجود کے قائل ہو گئے کہ ایک امام ہے کہ جو غائب ہے، اور پھر وہ جب ظاہر ہوں گے تو پھر جو ہے وہ آ کر جو ہے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پھر جو ہے جیسے کہ زمین جو ہے ظلم و جور سے چھلک رہی تھی۔ تو یہ شیعوں کا ایک بے بنیاد عقیدہ ہے، صرف اپنی بقا کی خاطر جو ہے انہی نے یہ عقیدہ قائم کیا تھا۔ یہ بعض مستشرقین کی جانب سے شبہ تھا۔ اچھا، اب اس ذیل میں دیکھیں دو جواب آ سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ خود مستشرقین کی زبانی دلوایا جائے کہ بھئی مستشرق نے دوسرے مستشرق کو جواب دیا۔ اس میں سارے مستشرقین جو ہیں ایسا نظریہ نہیں رکھتے ہیں، کچھ مستشرقین ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم مستشرق جو ہیں وہ 20ویں صدی کے ہیں، ہارنی کاربن۔ ہارنی کاربن جو ہیں یہ جرمنی کے تھے، اور ڈاکٹر حسین نصر جو اس وقت نیو جرسی میں ہیں، علامہ طباطبائی کے شاگرد، یہ آپس میں دوست تھے۔ تو ہارنی کاربن نے جو ہے وہ کافی اسلامیات کے حوالے سے مطالعہ کیا ہے، اور مہدویت بھی جو تھی ان کے لیے مطالعے میں رہی ہے شامل۔ فرانچ ہارنی کاربن ایران جب آتے ہیں تو ایران میں جو ہے وہ ان
کی ملاقات ڈاکٹر حسین نصر کے ذریعے سے علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان سے ہوتی ہے۔ وہاں کے اوپر جو ہے ہارنی کاربن جو ہے وہ اپنے سوالات جو ہیں وہ علامہ طباطبائی کے سامنے رکھتے ہیں اور علامہ جو ہیں ان کو جوابات دیتے ہیں۔ مترجم کی حیثیت سے ڈاکٹر حسین نصر تھے کہ جو علامہ کے سامنے ہارنی کاربن کے سوالات کو پیش کرتے تھے، اور علامہ جو ہیں ان کے جب جواب دیتے تھے تو علامہ کے جوابات کو ہارنی کاربن کی جانب منتقل کرتے تھے۔ تو ہارنی کاربن کا یہ نظریہ تھا کہ دین حضرت موسیٰ اس وقت تک کے زندہ دین رہا جب تک کہ جناب موسیٰ موجود تھے، لیکن جب جناب موسیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس دین کا جو غیبی رابطہ تھا، ماوراء طبیعت سے رابطہ تھا، وہ رابطہ منقطع ہو گیا، کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اب کوئی فرشتہ جو ہے وہ نہیں نازل ہوگا، تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ لہذا دین موسوی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کے بعد جو ہے اس کا وہ ایک مردہ دین ہے، کیونکہ جس کا تعلق ماوراء طبیعت سے اب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ کے دین کے بعد حضرت عیسیٰ کا دین آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دین بھی جو ہے بشر کا رابطہ، انسان کا رابطہ ماوراء طبیعت سے کراتا ہے، اور یہ رابطہ جو ہے ماوراء طبیعت سے، عالم غیب سے، اس وقت تک کے رہتا ہے کہ جب تک کہ عیسیٰ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، لیکن جب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تو یہ رابطہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام آیا، تو اسلام جو ہے اس کا رابطہ جو ہے اس نے بھی جو ہے انسانوں کا رابطہ عالم غیب سے کرایا، مگر اسلام کی ساتھی مشکل کہ اس نے خاتمیت کا اعلان کر دیا کہ اب پیغمبر کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن محمد جو ہے وہ آخری نبی ہے اور وہ خاتم اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی۔ تو خاتمیت کا اعلان کرنے سے یعنی ماوراء پیغمبر کے بعد بھی جو ہے یہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو رہا ہے۔ تو جو ماوراء طبیعت سے رابطہ تھا، عالم غیب سے رابطہ تھا بشر کا، وہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ سوال جو ہے ہارنی کاربن نے علامہ طباطبائی کے سامنے رکھا، تو علامہ نے کہا کہ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے عالم غیب سے رابطہ ہوتا ہے، مگر تنہا نبوت اور رسالتی کے ذریعے سے عالم غیب سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ولایت کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ عالم غیب سے رابطہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے اس بات کا اعلان کیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر ولایت کا سلسلہ برقرار ہے۔ جو پیغمبر کے 12 جانشین ہیں جن کے متعلق پیغمبر نے جو ہے خبر دی، جن کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے اپنے زمانے میں موجود ہوگا، تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو حجت خدا سے خالی ہے، ہر زمانے کے اندر حجت خدا کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس حجت خدا کے ذریعے سے عالم غیب کا رابطہ برقرار رہ سکے۔ تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر کے 12 جانشین ہیں اور قیامت تک، اس وقت تک کہ جو ہے قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ عدد جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ ہر زمانے کے اندر کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر کے کسی جانشین سے خالی ہو، ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی جانشین، کوئی نہ کوئی امام ہے کہ جس کے ذریعے سے بشریت جو ہے وہ عالم غیب سے، ماوراء طبیعت سے رابطہ قائم برقرار کرتی ہے۔ یہ جواب جو تھا علامہ طباطبائی کا، یہ ہارنی کاربن کو بہت اچھا لگا اور اس یعنی کہا جائے کہ ان کے دل میں اترا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ جو علامہ سے گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد گفتگو کے بعد پھر انہوں نے ذیل میں کتاب بھی لکھی کہ تنہا
ایک شیعہ مذہب ہے کہ جو زندہ مذہب ہے، ورنہ بقیہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب کے سب مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ان کا کوئی مذہب والا جو ہے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ اس کا رابطہ ماورائے طبیعت سے ہے، عالم غیب سے۔ تنہا یہ مذہب ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا رابطہ عالم غیب سے ہے، ماورائے طبیعت سے ہے، اور یہ رابطہ انسان کامل، ولی حق، ولی خدا کے ذریعے سے ہی برقرار ہوگا۔ تو ایک تو جواب یہ ہے کہ پیغمبر سے یہ آدمی کاربن نے بھی جو ہے وہ اس ذیل میں جو ہے وہ احادیث بھی جو ہے نقل کری ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرا بارہ جانشین جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور زمین کو عدل و انصاف سے وہ پر کر دے گا جیسے کہ زمین ظلم و جور سے چھلک رہی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو پیغمبر کے آخری جانشین ہیں، یہ موجودہ زمانے میں بھی امام ہیں اور آئندہ کے زمانے میں بھی امام رہیں گے، اور انہی کے ذریعے سے لوگوں کا رابطہ جو ہے عالم غیب سے قائم ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ شیعوں کا خود ساختہ اور پرداختہ عقیدہ ہے، نہیں، اس کی کوئی واقعیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ مہدی کا وجود جو ہے وہ ایک وجود حقیقی ہے، یہ کوئی موہوم اور اساطیری شخصیت نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ ہر دور میں ایک واسطہ فیض کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کامل کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو نعمتیں نازل کرنا چاہتا ہے وہ براہ راست نعمتیں انسانوں تک نہیں پہنچا سکتا، اور انسان جو ہے وہ جو اپنے اندر نقص رکھتا ہے، کمی رکھتا ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست ان نعمتوں کو دریافت کرے۔ لہذا ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہے، ایک ایسے ذریعے کی ضرورت ہے کہ جو انسانی صفات بھی رکھتا ہو اور الہی صفات جو ہیں اس کے اندر متجلی ہوں، ظاہر ہوں۔ تو اسی واسطہ فیض کو انسان کامل کہا جاتا ہے، اسی واسطہ فیض کو جو ہے وہ ولی خدا کہا جاتا ہے، حجت خدا کہا جاتا ہے۔ وہی واسطہ فیض جو ہے اسی کی بنیاد کے اوپر یہ دنیا قائم ہے، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، اور یہ برکتیں جو ہیں اسی کے ذریعے سے نازل ہوتی ہیں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ بھئی ماورائے طبیعت سے رابطہ جو ہے وہ حجت خدا کی بنیاد پر ہے، اور حجت خدا کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف امام مہدی منتظر ہے۔ ایک تو یہ جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عقیدہ مہدویت، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعوں کا خود ساختہ اور پرداختہ عقیدہ ہے، اس کی کوئی اسلامی اعتبار سے حقیقت نہیں ہے، واقعیت نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ جھوٹ کا سہارا وہیں کے اوپر لیا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر کچھ حق ہو۔ لوگ جو ہیں جھوٹے دعوے داروں کی آواز کے سننے کے بعد کیسے ان کے پیچھے آ گئے؟ کچھ نہ کچھ تو لوگوں تک کے اس عقیدے کے حوالے سے معلومات ہوگی۔ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ پہلی صدی میں فرقہ کیسانیہ نکلا۔ فرقہ کیسانیہ وہ فرقہ ہے کہ جو 150 سال تک کے رہا ہے، اور یہ جناب محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا۔ یہ فرقہ یعنی اس کا یہ نظریہ تھا کہ امامت پہلے امام حسن میں حضرت علی کے بعد ہے، پھر اس کے بعد امام حسین کے پاس ہے، پھر امام حسین کے بعد ان کے تیسرے بھائی محمد حنفیہ کے پاس ہے، اور محمد حنفیہ جو ہیں وہی جو ہیں اس امت کے مہدی۔ خود انہی نے دعویٰ نہیں کیا ہے محمد حنفیہ نے، تاریخی اعتبار سے یہ ثابت نہیں۔ یہ فرقہ کیسانیہ وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ مہدی ہیں، وہی جو ہے روپوش ہو چکے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، جو رضوا نام کا پہاڑ ہے مدینے کے قریب وہاں کے اوپر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ قیامت سے پہلے جو ہے ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ جو ہے وہ منسوب جو کیا گیا کہ امام مہدی جو ہے وہ محمد حنفیہ ہیں۔ اس کے بعد باقریہ نام کا ایک فرقہ تھا، اس نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کہ امام محمد باقر جو ہیں وہ مہدی برحق ہیں، وہ ظاہر ہوں گے
ان کی شہادت نہیں واقع ہوئی. ناموسیہ نام کا ایک فرقہ گزرا ہے. ناموسیہ نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہا کہ ان کی شہادت نہیں واقع ہوئی ہے، وہ جو ہیں غائب ہو گئے ہیں، اور قیامت سے پہلے جو ہے وہ پھر آئیں گے، واپس آئیں گے. اس کے بعد جو ہے اور وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، جیسے کہ زمین جو ہے ظلم و جور سے چھلک رہی تھی. واقفیہ ایک فرقہ ہے 7ویں امام کے زمانے میں، کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ امام جو ہے کل 7 ہیں، 12 نہیں، اور 7ویں کے اوپر جو ہے بس توقف کیا اور کہا کہ 7ویں امام جو ہیں وہ ان کی شہادت نہیں واقع ہوئی ہے، وہ بلکہ غائب ہو چکے ہیں اور وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے. یعنی یہ واقفیہ وہ ہے کہ بعد کے ائمہ نے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی نہیں قائل تھے واقفیہ والے. یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے 7ویں امام جو ہے وہ مہدی ہے براہ. تو اب اس طرح کے دعوے، یا خود بنی عباس میں سے بعض شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جن لوگوں نے جو ہے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہے براہ ہوں، میں مہدی، یا خود اولاد ائمہ میں ایسی شخصیتیں گزری کہ جنہیں نے اس قسم کے دعوے کریے کہ وہ مہدی ہے براہ. اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ جنابی اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس امت کے مہدی تھے. عبداللہ افتح جو امام صادق کے ایک دوسرے بیٹے ہیں، ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ جو ہیں اس امت کے امام ہیں گے. تو اس قسم کے جھوٹے دعوے، ابھی امام مہدی کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ امام کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری، اور پہلا دعویٰ جو مہدویت کا کیا گیا ہے فرقہ کیسانیہ نے کیا ہے، 1 صدی میں کیا ہے یہ دعویٰ جناب محمد حنفیہ کے حوالے سے. اس کے بعد مستقل طور کے اوپر کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا. تو یہ دعویٰ، جھوٹا دعویٰ لوگوں کے درمیان کیسے قابل قبول ہوا؟ ماننا پڑے گا کہ کچھ سچی چیزیں ہیں، کہ جو سچی چیزیں لوگوں کے درمیان پہنچی ہیں، لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں مصداق کی تشخیص دینے میں، اور وہ خیال کرنے لگے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ دعویٰ جو ہے وہ صحیح دعویٰ ہے، یہ دعویٰ جو ہے وہ برحق ہے. لیکن نہیں، یہ سچا دعویٰ جو ہے، جھوٹا دعویٰ جو ہے، وہ اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہاں جو احادیث اس ذیل میں آئی ہیں پیغمبر اسلام سے اور دیگر ائمہ سے، وہ احادیث جو ہیں اپنے اندر حقانیت رکھتی ہیں. ان احادیث کے اندر جو ہے جو امام مہدی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور جو ان کے حالات بتائے گئے ہیں وہ بہرحال درست ہیں. تو لہٰذا بہرحال جو ہے یہ کہنا کہ شیعوں نے یہ عقیدہ جو ہے تشکیل دے لیا اور شیعوں کا خود ساختہ اور پرداختہ، اگر شیعوں نے دیا ہے تو جو دوسرے لوگ تھے ان لوگوں نے کیسے یہ جھوٹا مہدویت کا دعویٰ کیا؟ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا؟ جھوٹا دعویٰ اسی وقت انسان کر سکتا ہے کہ جب اس کے ماورا کوئی سچائی پائی جاتی ہو. تو سچائی یہی ہے کہ ہاں پیغمبر اسلام سے ایک دو نہیں متواتر روایات آئی ہیں، کثرت کے ساتھ روایتیں آئی ہیں، کہ جن روایتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے آنے میں اگر ایک دن باقی رہ جائے، صرف ایک دن باقی، تو اللہ اس دین کو اتنا زیادہ طولانی کر دے گا اور اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، جیسے کہ زمین جو ہے وہ ظلم و جور سے چھلک رہی ہے. بہرحال اب آخر میں کچھ باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم ایسے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ پیغمبر سے یہ روایت کی جو نقل ہوئی ہے، اور شیعہ اور سنی دونوں نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت یعنی جو اسلام سے پہلے والا زمانہ تھا، کہ جب انسان الہی قانون سے واقف نہیں تھا اور انسان خود اپنی ہوا و ہوس کے مطابق جس نے قانون بنا رکھا تھا اس قانون کے اوپر چلتا تھا، تو اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے.
حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، تو مر جائے اور اس زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم کو اپنے امام کی کس حد تک معرفت ہے، کتنی ہم ان کے متعلق معلومات رکھتے ہیں، اور آج اگر اعتراضات امام کے اوپر کیے جاتے ہیں تو ہم ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک آخری بات جو ہے یہاں کے اوپر ہم ذکر کر دیں کہ کبھی کبھی جو ہے ہماری زبان کے اوپر بعض چیزیں ایسی جاری ہو جاتی ہیں کہ جس سے دشمن جو ہے وہ سوء استفادہ کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جب ہم سے سوال کر لیا جاتا ہے کہ آپ کے امام آئیں گے تو کیا کریں گے، تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور تلوار کے ذریعے سے وہ جو ہے ان لوگوں کا قلع قمع کریں گے کہ جو ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو وہاں کے اوپر جو ہے دشمن اور سامنے والا فوراً پھر سوال کرتا ہے کہ جو ان کی حکومت کو نہیں مانیں گے ان کو وہ ختم کر دیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی، جو ان کی حکومت کو نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، وہ ان کو ختم کر دیں گے، تلوار کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تو سوال کرنے والا پھر سوال کرتا ہے کہ پھر یہ بتائیے پھر آپ کے امام کی حکومت اور طالبانی حکومت کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہ بھئی وہاں طالبانی حکومت میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو اس حکومت کو نہ مانے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کے اوپر بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی حکومت کو نہ تسلیم کرے تو اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ تو ایک چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے جو ہے اس کے اوپر اعتراض رونما ہوتا ہے۔ کیا جواب ہے یہاں کو؟ ہم کو چاہیے کہ ہم بتائیں، دنیا کے سامنے اس پہلو کو نہ ذکر کریں، بلکہ بتائیں کہ جس طرح سے ہمارے پیغمبر جو ہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، ویسے ہی ہمارے امام بھی جو ہیں وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ سبقت رحمتہ غضبا، جیسے خدا کی رحمت اس کے آگے آگے چلتی ہے، غضب پیچھے رہتا ہے، ویسے ہی امام کا بھی مسئلہ ہے۔ امام تلوار کے اوپر فوراً ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ عقل اور منطق اور لاجک کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو پیغمبر اسلام کی روش ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے جنگ کے دوران کوئی ایک اے محمد تم سے پناہ طلب کرے اور یہ کہے کہ اسلام کے حوالے سے میرے ذہن کے اندر کوئی سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے فاجر ہو حتی یسمع کلام اللہ، آپ جو ہے اس کو آپ اپنی پناہ میں فوراً لے لیجیے اور لے کر آئیے، بیٹھا لیے، گفتگو کیجیے۔ ہاں، کیا کہنا اگر وہ آپ کے ذریعے سے ہدایت پا لیں، تو ایک انسان کی ہدایت آپ کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ لیکن اگر گفتگو کے بعد اس نے یہ کہا کہ نہیں میں مطمئن آپ کے جوابات سے نہیں ہوا، تو قرآن کہتا ہے ثم ابلغ الی ما منع، جس طرح سے امن و امان کے ساتھ اس کو تم لائے تھے ویسے ہی اس کو اس جگہ کے اوپر جا کے چھوڑو۔ تو یہ پیغمبر کی روش ہے، جو پیغمبر کی روش ہے وہی روش ہمارے امام آخر کی ہوگی، کوئی اس روش کے درمیان فرق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج ضرورت ہے کہ دشمن کے سامنے اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو رحمت کے پہلو ہم زیادہ بیان کریں، جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہے کہ مریض کا اگر وہ علاج کر رہا ہے تو اگر اس نے تشخیص دیا کہ مریض کے جسم کا یہ حصہ جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہے، تو اب وہ مجبور ہے، لاچار ہے کہ اس حصے کو کاٹے، اگر نہیں کاٹے گا تو پورا جسم جو ہے زہر آلود ہو جائے گا، پورے جسم کے اندر زہر سرایت کر جائے گا، پھیل جائے گا۔ لہذا وہ ہمدردی کی بنیاد کے اوپر مریض کی اس حصے کو کاٹ رہا ہے گا، پورے جسم کے اوپر وہ ایک نگاہ جو ڈال رہا ہے وہ لطف اور کرم کی نگاہ ڈال رہا ہے، رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کا مسئلہ ہے، معاشرے کی تعمیر، معاشرے کو آباد کرنے کے لیے، زمین کو آباد کرنے کے لیے اگر جو ہے تشخیص دیا جائے کہ کچھ ایسے کردار ہیں کہ جن کو اگر نہ ہٹایا گیا تو زمین اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ فاسد ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ان کو کیا جا رہا ہے وہ اس بنا کے اوپر قتل کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے تشخیص دیتا ہے کہ جسم کا یہ حصہ فاسد ہو چکا ہے، لا علاج ہو چکا ہے، ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ لیکن یہ پہلو جو ہے بعد میں رہنا بیان ہونا چاہیے،
پہلے پہلو جو ہے وہ رحمت کا پہلو بیان کرنا چاہیے کہ ہمارا امام رؤوف ہے، امام رحیم ہے، ان کے اندر رحمت کا جو پہلو پایا جاتا ہے اس پہلو کو ہم دنیا والوں کے سامنے بیان کریں اور کوشش کریں کہ ہم خود بھی جو ہے امام کی معرفت حاصل کریں اور دنیا کے سامنے بھی جو ہے ان کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے حضرت کے جانثاروں اور فداکاروں میں شمار کرے اور جو ہے ان کے ظہور کو ہمارے لیے جو ہے وہ باعث عافیت قرار دے۔ اور درس جو ہے وہ یہیں کے اوپر روک رہے ہیں، اگر کوئی درس کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حضرات جو ہے کر سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں